सऊदी अरब की जो कोर लीडरशिप है वो उन मामलात को बहुत अच्छी से जानती है और वो बहुत दानिशमंदी से फैसले करती है. ٹھیک ہے کچھ فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں, انسان ہے غلط فیصلے کر دیتا ہے, لیکن عمومی طور پہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ فیصلوں کا انجام جو ہے وہ بعد میں بہت اچھا دیکھنے میں آیا, اس کے رزلٹ بہت اچھے دیکھنے میں ملے. تو سعودی عرب کی جو پروپیگنڈا جو سعودی عرب کی طرف, ابھی دیکھیں سعودی عرب کے حوالے سے خاتون جو باغ کے ادھر کینیڈا گئی, مرتد ہو گئی, کیا ہو گیا وہاں, یہ پروپیگنڈا ہمارے لیبرلز نے بھی, دیسی لیبرلز نے بھی ہمارے میڈیا میں کہ جی سعودی عرب میں لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی وومن یونیورسٹی, خواتین کی یونیورسٹی سعودی عرب میں موجود ہے اور جدید یونیورسٹی ہے, اس میں جدید فیکلٹیز ہیں. سعودی عرب کے دیگر ہاسپٹلس کے اندر ان کی جو منسٹریز ہیں, خاص طور پہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ میرے کچھ ریلیشن رہے ہیں, تو مجھے وہاں پہ جانے کا تھوڑا بہت ہوا ہے, تجربہ ہوا. وہاں پہ بہت اچھی اچھی خواتین ہیں جو بہت اچھے طریقے سے معاملات کو چلا رہی ہیں, وہ اپنی دینداری کو بھی سنبھالی ہوئی ہیں, دنیا داری کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہیں. اچھا, یہ پراپوگنڈا سعودی آرمی کے بارے میں بہت رہا ہے کہ سعودی آرمی کسی کام کی نہیں ہے, حالانکہ سعودی آرمی اس وقت بہت اسٹرانگ آرمی ہے. آپ کبھی جا کے جو ان کی مشقیں ہیں, جو حج کے حوالے سے ان کے کمانڈوز نے جو مشقیں کی ہیں, وہ کسی ہالی ووڈ کے کمانڈوز کی جو ہے بہت, وہ جو ویڈیو ایک وائرل ہو گئی سوشل میڈیا, وہ کسی ہالی ووڈ کی مووی سے چیز کم نظر نہیں آتی, اور وہ ایکچوئل اسٹنٹ تھے, اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی, کوئی ایفیکٹس نہیں یوز ہوئے تھے, وہ ایکچوئل اسٹنٹ تھے. دوسرے مقابل جس کو ایک بہت مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے ایران, وہ ایران کے فوجیوں کی بھی گملہ نہیں توڑا جا رہا تھا. تو سعودی عرب کی فوج بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس کے بعد ابھی پچھلے 4 سے 5 سال کے اندر یہ فوج مسلسل حالت جنگ میں ہے. تو پاکستان کی فوج کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے پوری دنیا میں, کہ پاکستان نے ایک لمبا عرصہ حالت جنگ میں گزارا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج بہت زیادہ نکھر کے سامنے آ گئی ہے. تو سعودی عرب کی آرمی بھی اس وقت کافی حد تک سیکھ گئی ہے. پھر سعودی عرب کی آرمی میں ایک چیز یہ کہ یہ عرب جو ہے شروع سے جنگی ذہن کے لوگ ہیں, ان کے قبائل کے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر آج تک دنیا کی کوئی طاقت قوت حکومت نہیں کر سکی. ایک جو ہمارے پٹھان ہیں, جو انہیں کہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں, مرد کوہستانی, اور جو صحرا نشین, ان پہ کن لوگوں نے حکومت کی, کوئی ان کو کبھی چت نہیں کر سکا, ان کو اپنے تابع نہیں کر سکا. تو سعودی فوج بہت قابل فوج ہے اپنے لحاظ سے, اپنے وقت کے اعتبار سے وہ گرو کر رہی ہے, اور اس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. پچھلے 10 سال سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے پاکستانی ٹروپس یہاں پر موجود ہیں, پوری ریجمنٹس یہاں پہ موجود ہیں. شریف صاحب ابھی یہیں پر, شریف صاحب یہاں پر موجود, ابھی ان کو ایکسٹینشن بھی مل گیا. سعودی عرب کی جو آپ کی نیوی ہے, اس کے بعد سعودی عرب کی آپ کی جو فضائیہ ہے, جو آپ کی دوسری بری فوج ہے, سب کو تیار کرنے میں, ان کو مشقیں کروانے میں, ان کو ٹریننگز دینے میں پاکستانی جو کمانڈوز ہے, باقاعدہ ایس ایس جی کی ایک ریجمنٹ یہاں پہ رہی ہے جو ان کو کمانڈوز کو خصوصی رول ہے پاکستان کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک کریڈٹ ہمیں ہماری فوج کو دینا پڑے گا. اگر یہ تعلقات بھی سیاست کے نام ہو جاتے, سیاسی لوگوں کے نام آ جاتے, تو مے بی ان تعلقات کے اندر بھی کچھ خرابی آ جاتی. تو اس وجہ سے اگرچہ سیاسی حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب میں کچھ تناؤ پیدا ہوا, جس کی ریفلیکشن ہمیں دبئی کی طرف سے بھی دیکھنے میں آئی, کہ دبئی کے جو امیر تھے انہوں نے ایک بہت سخت بیان بھی دے دیا جب یمن کا معاملہ بنا تھا. لیکن پاکستان کی جو دفاعی جو پاکستان کا تعلق تھا سعودی عرب کے ساتھ, وہ اندر سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. پھر رحیل شریف صاحب کو باقاعدہ طور پہ یہاں پہ بھیجا گیا کہ کہیں ان معاملات کے اندر یہ دفاعی جو ہمارا ایک بن رہا ہے, اسٹریٹجی بن رہی ہے, سعودی عرب کی بھی یہ چاہت تھی اور پاکستان کی بھی یہ چاہت تھی کہ یہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ سے میاں صاحب کو بہت قریب سمجھا گیا سعودی عرب کے. لیکن موجودہ حالات کے اندر جب میاں صاحب کے اوپر مشکلات آئی ہیں, تو سعودی عرب نے آگے بڑھ کے اپنے اقدامات نہیں کیے. سعودی عرب نے اپنا رول ادا نہیں کیا جو رول سعودی عرب نے مشرف کے دور میں کیا تھا, کیونکہ اس وقت اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی, اس وقت اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک سیاسی موضوع ہو جائے گا, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. تو دفاعی حوالے سے اب یہ جو پچھلے پورا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک تعلق رہا ہے, اب اس کا مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو دوروں کا تسلسل ہے, دوروں پہ دورے چل رہے ہیں, وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان کے ہیں, پاکستان کے جو ہے وہ ڈپٹی ہے اسپیکر قاسم سوری صاحب, وہ سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں سینٹ کے جو اسپیکر تھے وہ ادھر آئے ہوئے, چیئرمین سینٹ یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو یہ دونوں کا تبادلہ چل رہا ہے. اس میں اب کوشش دونوں ملکوں کی یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت یہ بتایا جائے کہ اس وقت اگر پاکستان کے سب سے قریب کوئی ملک ہے فارن پالیسی کے حوالے سے, تو وہ سعودی عرب